السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی 4 بہترین عورتیں۔ پہلی، مریم علیہ السلام، بے حد نیک اور پاکیزہ عورت، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ دوسری، آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی ماں۔ تیسری، خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور سب سے پسندیدہ بیوی۔ چوتھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حسین کی امی۔ آج ہم انشاءاللہ جانیں گے حضرت خدیجہ کو۔ خدیجہ بنت خویلد مکہ شہر میں 556 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت زید تھا اور ان کے والد خویلد بن اسد قریش کے مشہور لیڈر اور بہت بڑے تاجر تھے، جو جنگ فجر میں شہید ہوئے۔ آپ عیش و آرام کی گود میں پلی بڑھی۔ ان کی پہلی 2 شادیوں سے انہیں 3 اولادیں تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حلا مالک بن نباش سے ہوئی، جو بہت جلد گزر گئے۔ ان کی دوسری شادی عتیق بن عیط سے ہوئی، لیکن بہت جلد ان کی شادی انکمپیٹیبلٹی کی بیسس پہ ٹوٹ گئی، جس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا پورا ٹائم بچوں کی پرورش کرنے میں اور ان کے بزنس کو بڑھانے میں لگا دیا، جو انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ بے حد بہترین، سمارٹ اور انٹیلیجنٹ بزنس وومن تھی۔ ان کا بزنس قریش میں بہت وسیع اور مشہور تھا۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ وہ محنتی، ایماندار اور امتیازی مینیجرز کو ہائر کرتی، جو ان کے بہاف پہ ڈیل کرتے تھے۔ ان دنوں آج کی طرح ٹریول اور کمیونیکیشن کی فیسلٹی نہیں تھی۔ زیادہ تر چیزیں ملازموں کی صلاحیت اور نیتوں پہ ڈپینڈ ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ اپنے کاروان کو دور دراز شہر جیسے شام و سیریا میں بھیجا کرتی تھی۔ ان کے مینیجرز مکہ کے سامان کو باہر کے شہر میں بیچ کر وہاں سے سامان مکہ لاتے۔ مکہ کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ فیئرز کا سینٹر تھا، اسی لیے بزنس کو بہت منافع ہوتا۔ حضرت خدیجہ اپنے مینیجرز کو منافع کا 50% دیتی۔ حضرت خدیجہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری، انٹیگریٹی اور پرنسپلڈ بیہیویئر کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاب آفر کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ایکسیپٹ کیا اور ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس ٹرپ پہ شام بھیجا۔ آپ نے اپنے پرانے اور بھروسے مند غلام میسرہ کے ساتھ۔ یہ سفر ان کے لیے انتہائی فائدہ مند رہا۔ میسرہ اس سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت امپریسڈ تھے۔ ان کی امانت داری، ایمانداری، انٹیگریٹی، اخلاق، نیک کردار، لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک، ان کی بزنس ایبلٹیز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ان کو بہت پسند آیا۔ واپسی میں جب میسرہ نے ان سب چیزوں کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بتایا جو انہوں نے سفر میں وٹنس کی، تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت امپریسڈ ہوئی اور ان سے نکاح کرنے کی سوچی۔ انہوں نے آلریڈی قریش کے کئی نامی اور عظیم خاندانوں کے رشتے ریجیکٹ کر دیے تھے۔ وہ اپنے آپ سے کئی سوال کرنے لگی کہ ان کی فیملی کیا سوچے گی، ان کا قبیلہ کیا کہے گا، اور سب سے زیادہ کہ ان کا پروپوزل ایک جوان غیر شادی شدہ آدمی ایکسیپٹ کرے گا۔ ایسے کئی سوالات ان کے من میں اٹھنے لگے۔ پھر ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چمکتا ہوا سورج ان کے کورٹ یارڈ میں اتر رہا ہے اور ان کے گھر کو روشن کر رہا ہے۔ جب وہ اٹھیں تو وہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو بوڑھے اور نابینا تھے۔ ان کے پاس انجیل اور توراہ کا علم تھا اور وہ خواب کی تعبیر کرتے تھے۔
جب انہوں نے خواب کا سنا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک نبی کے آنے کی بشارت ہے، جسے سننے کے بعد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش اور اسٹرانگ ہو گئی۔ نفیسہ بنت منبہ، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی دوست تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، پھر بنا وقت گوائے ان سے ذاتی سوال کرنے کی اجازت لی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان کے پاس شادی کرنے کے لیے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ قریش کی ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنا پسند کریں گے جو عظیم اور رئیس خاندان سے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ جب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حضرت خدیجہ رضامند ہوں گی تو وہ بھی رضامند ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے انکل عمر بن اسد سے رشتے کی بات کی اور ان کا نکاح طے کیا۔ سب رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ حلیمہ سعدیہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، ان کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ واپس اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہونے لگی تو حضرت خدیجہ نے ان کی شکر گزاری کے لیے انہیں بہت سارے تحفے دیے اور اونٹ اور 40 بکرے بھی دیے، showing how important and special she feels about the people who are attached to her husband۔ حضرت خدیجہ کو اس نکاح سے بہت برکت ملی۔ انہیں 6 بچے ہوئے، 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ، پھر 4 لڑکیاں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے سارے بچے بہت سمجھدار، نیک اور صالح تھے۔ ان کے گھر میں بہت سکون اور خوشحالی تھی۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کمی کھلتی اور ان کا دل ہمیشہ بے چین رہتا، اسی لیے وہ سال میں 1 مہینہ غار حرا میں بتاتے، جہاں وہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتے اور اس کی عبادت کرتے۔ وہاں جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں چادر سے کور کریں۔ He was sweating and shivering۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کنسول کیا، آرام کروایا، ان کو کمفرٹ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ بیان کیا تو ایز سنسیئر اینڈ ایز لائل شی واز، انہوں نے اپنے خاوند کو تسلی دی، انہیں موٹیویٹ کیا، کہنے لگی کہ اللہ ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دیں گے، وہ بہت اچھے، نیک، سچے انسان ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہمیشہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرینتھ اور کانفیڈنس دیتی تھی۔ واٹ این امیزنگ آئیڈیل وائف شی واز۔ مشکل وقت میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا، ان کی باتوں پر بھروسہ کرنا، انہیں سمجھنا، ان کی طاقت بننا، انہیں کانفیڈنس دینا۔ پھر وہ انہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ان کو آگے آنے والی مشکلوں کے بارے میں بھی بتایا۔ جب بہت لوگ اسلام کو اپنانے لگے تو مشرکوں نے تعبیر کی اور بنو ہاشم کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا، جسے اسلامی تاریخ میں شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا شدید تھا کہ بچوں اور بڑوں کا بھوک کی وجہ سے بہت ہی زیادہ برا حال تھا۔ وہ جھاڑوں کے پتے کھاتے تھے۔
لیکن ان ساری مشکلوں کے باوجود مومنوں کا ایمان اور زیادہ بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ، جن کی زندگی بہت عیش و آرام میں گزری تھی، انہوں نے ان مشکلوں کا سامنا بہت ہی ہمت اور صبر سے کیا۔ اپنی پوری دولت انہوں نے اس وقت لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دی۔ حضرت خدیجہ اتنی اچھی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا اور انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت خدیجہ ایک آئیڈیل بیوی اور ایک آئیڈیل ماں تھی۔ ان کا گھر بہت مبارک تھا، جہاں اکثر جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آتے۔ اللہ کے ہم پر نماز فرض کرنے سے پہلے ہی وہ روز 2 رکعت نماز صبح اور شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے اسلام کو اپنایا تھا۔ حضرت خدیجہ ہجرت کے 3 سال پہلے گزر گئی۔ جب وہ زندہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کبھی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ ان کی گریٹسٹ سپورٹر تھی۔ وہ 65 سال کی عمر میں گزری۔ جب موت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھی، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنسول کیا اور ان کی سانسیں اپنے خاوند کو دیکھتے دیکھتے رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں لٹایا۔ جس سال حضرت خدیجہ گزری، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی گزر گئے۔ مشرکوں کو اور موقع مل گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اور زیادہ تکلیف دیں۔ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ The most smiling face did not smile for months۔ حضرت خدیجہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا۔ وہ گھر کی ساری رسپانسبلٹیز اٹھاتی تھی اور آپ کے بچوں کی پرورش کرتی۔ جب بھی مشرک آپ کو تکلیف دیتے تو حضرت خدیجہ ان کو سپورٹ کرتی، ان کا حوصلہ بڑھاتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتے تو وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دیتے تھے۔ جب کبھی بھی بکرا ذبح کیا جاتا تو ان میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ ضرور کرتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو لمبی بات کرتے اور ان کی خصوصیات کی تعریف کرتے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ اللہ ہمیں ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔